Assalamu alaikum. आपका होस्ट आमिर अली ऑन स्पेशल टीवी एंड आवर प्रोग्राम इज़ अ गोल्डन रिंग। और हमारी जो कि ये सीरीज़ है जिसमें हम उन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं दैट ऑन टच्ड एरियाज़ जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आपकी इकॉनमी अगर ट्रैवल करती है तो वो हमेशा आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ करती है। और फॉरेन पॉलिसी होती क्या है और फॉरेन पॉलिसी डेवलप कैसे होती है, इसके लिंकेजेस कैसे होते हैं, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिकल, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और हमारी हमेशा एक ही कोशिश होती है कि हम गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सजेशंस दे पाएँ जिससे हम अपनी आवाम की आवाज़ लोगों तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें कि अगर आपने अपनी पॉलिसीज़ को डिफाइन करना है तो यू हैव टू टेक सम सर्टन मेजर्स जहां पे आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरफ लेके चलना पड़ेगा। वी हैव वेरी वैल्यूएबल गेस्ट विद अस डॉक्टर रागिब, जो कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ एक बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है कि व्हाट इज़ द पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, उसमें पीएचडी हैं और इसके साथ साथ BRI पे जब इन्होंने रिसर्च की थी और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, और ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स दैट हु स्टडीड व्हाट इज़ एग्जैक्टली BRI, जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान तक आता है तो उसको हम ब्रांच वाइज यानी कि उसको हम CPEC समझते हैं। और CPEC चूँकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ब्रेन चाइल्ड है, इसलिए जब भी हमें CPEC को समझना है तो हमें उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समझना पड़ेगा, तब ही हम CPEC को समझ सकते हैं। वी वेलकम यू टू आवर प्रोग्राम डॉक्टर रागिब साहब। मैनी थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने यहाँ पे आए, तशरीफ लाए। सर, हिस्टोरिकली और पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं जो गोल्डन रिंग, जो कि आप समझते हैं, और ये गोल्डन रिंग क्या है कि वो तमाम कंट्रीज जो सबसे पहले किसी वक्त में एक तो BRI में शामिल थे या हिस्टोरिकली हमारे बड़ा क्लोज हैं और जिनके साथ हमारी कल्चरल टाइज हैं, हमारी लैंग्वेज की भी टाइज हैं। तो आप इसके दरमियान अगर आप कैसे समझते हैं कि हाउ डू यू फील कि ये क्या है, ये कैसे थी, और इसका अगर इसकी एक्सपेंशन हुई या आज हम मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ज़ुबानें देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप अपने जो है वो ख्यालात का इज़हार कीजिए। First of all, ji, thank you very much for inviting me for a very important discussion, which is actually very close to my heart. जहाँ तक आपने ये बात की कि इसकी जो एक्सटेंशन है या इसकी जो एक्सपेंशन है, इसको हमें कैसे देखना चाहिए। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो रीजन है सारा, जिनको गोल्डन रिंग रीजन कहा जाता है, बेसिकली ये वो कंट्रीज़ हैं जो सदियों से आपस में लिंक्ड हैं। इसको अगर आप पीटर I जो रशिया की है, रशियन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, या आप सुल्तान अब्दुल हमीद II जो हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें, ईरानियन जो साइरस द ग्रेट जो कि 550 BC उस वक़्त से देखें, तो अगर आप ये लिंकेजेस देखें तो उस वक़्त के ये लिंकेजेस ऑटोमेटिकली अलाइंड हैं। ये सारी कंट्रीज़, इनकी इकोनॉमीज़, इनकी ट्रेड इस हद तक अलाइंड है कि इनके जो कल्चर्स हैं वो भी आपको मिलते जुलते नज़र आते हैं। इफ़ यू ट्रैवल इन दीज कंट्रीज़ तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो कि आपको लगेगा कि जैसे आपके अपने कंट्री की हैं या मुख्तलिफ कंट्रीज़ की हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वेंट टू टर्की फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013 और 14, तो मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पे लिखा हुआ था इस्तकबाल। तो मैंने कहा यार ये उर्दू का वर्ड लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये टर्किश का वर्ड है बेसिकली, तो उर्दू का है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एफिलिएशन, एफिनिटी which in fact you feel while you travel in these countries। तो आप अगर रशिया से स्टार्ट करते हुए टर्की, ईरान, फिर पाकिस्तान एक बहुत लिंच पिन है इस सारे के सारे सिनेरियो में या इस सारे के सारे स्प्रेड में जो इन कंट्रीज़ का है, तो इनकी जो नेचुरल एफिलिएशन है दैट गोज़ बियॉन्ड इन फैक्ट डिस्कशन, मेरा ख्याल है कि आपने तो BC के टाइम यानी बिफोर कमिंग, यानी बिफोर द जीसस क्राइस्ट बॉर्न, उससे शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो अगर हम जो खाकान सल्तनत थी, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द चंगेज़ खान और उसके जो आगे से उसके जो थे यानी कि डिसेंडेंट्स थे, वहाँ से भी शुरू करें, कुबलाई खान, उक़बाई खान, और फिर हम मंगू खान पर। खैर आफ्टर दैट इवन आप ये देखिए कि मैं पहले भी समझता हूँ कि अमीर तैमूर का एक बहुत बड़ा किरदार था, और ये ऑलमोस्ट ग्राफ जो तमाम ममालिक हैं, ये तमाम के तमाम वो थे कि जहाँ तक अगर किसी की एक्सेस हो पाई
تو وہ تو امیر تیمور تھا کہ جس نے آلموسٹ ان تمام لوگوں کو ایک شیلٹر میں اکٹھا کر دیا تھا. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے؟ جی بالکل، میں امیر تیمور کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول رہا اس میں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں نا، جیسے مارکو پولو کو آپ دیکھیں، اس نے یہ سارے ریجن کو ٹریول کیا ہوا ہے. اس کی بہت بڑی اچھی اس نے کتاب، بڑی فیمس بک جو لکھی، دا ٹریولز آف مارکو پولو. اس میں ہی اسٹارٹیڈ فرام وینس اینڈ ہی اینڈیڈ اپ، آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا ہمارا جو پاکستان ہے اور یہ چائنا اور یہ سارا ریجن وہ پھر تر کے گیا سارا. وہ آلموسٹ وہ سارا وہ ٹریول ہے جو کہ نیچرلی یہ سارے گولڈن رنگ کا جو پورے کا پورا ایریا ہے اس کا وہ احاطہ کرتا ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ لگے گا اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں کہ صدیوں سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ایریا ہے، یہ جو ریجن ہے، یہ اتنا لنکڈ ہے کہ اس نے لیٹلی کسی نے اس کو گولڈن رنگ کا نام دیا. ورنہ یہ جو اینشینٹ سلک روٹ تھا وہ سارے کا سارا یہ ریجن آٹومیٹیکلی کنیکٹ کرتا تھا آپس میں. اور اس میں ٹریڈ کے ذریعے سے پھر ریلیجن آ گیا بیچ میں، تو ریلیجن بہت زیادہ سپریڈ ہوا. اسلام کا جو سمجھ لیں کہ گولڈن پیریڈ، ایک گولڈن ایرا تھا، وہ ایرا تھا، اسی میں ریلیجن بھی ادھر سے ادھر آیا. اور یہ دیکھیں اسلام کتنا پھیلا اس پورے ریجن میں. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کنٹریز، مسلم کنٹریز آ جاتے ہیں بیچ میں، جو کہ وہاں سے ہی چل کے ادھر آیا سارا کا سارا. The first very positive point that Dr. Raghib have highlighted, that is that this is actually a version of the Silk Route. And what is a Silk Route? This is very important to know. Silk Route was the passage that was used, basically it was started to be used by the Chinese side when they were exporting and then they were trading that silk from China to rest of the world, and that is what is a circle. It is called a Silk Route, the ancient Silk Route, and this is the same Dr. Raghib have identified to us. ڈاکٹر صاحب، آپ کا سبجیکٹ میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی. Definitely everyone in the world, they want peace, and what I get to know that the chairman Xi Jinping, he said, the president of China, he said that if you want a peace in your country, that you make sure that you have a peace in your neighboring country. Yes. So this is a very golden word that I can always listen. If you need a peace, you make sure your neighbors also have a peace. And for the peace, what you need to do, that you provide the job for to the people. And if they are on the job, that means you can go out from the problem of that so-called terrorism. So peace and conflict study. So can you engage this all together? along with the subject. Along with the subject. ڈیفینیٹلی جی. اگر آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری جتنی ہے جو گولڈن رنگ اکانومیز ہیں یا گولڈن رنگ کنٹریز ہیں، اگر آپ ان کی تھوڑی سی پاس ہسٹری بھی دیکھیں، کلچرل ایکسچینجز دیکھیں، تو اس میں پیس اینڈ کانفلکٹ کا بہت بڑا رول رہا ہے. بہت ساری جو ہیں سمجھ لیں ایفیلیشن کی بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ بھی ہماری پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے لنک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس سبجیکٹ سے. جیسے جو سلطان عبدالحمید ٹو جو تھے، جو ٹرکی کے تھے، ان کو اس زمانے میں انڈین اوشن میں جو پرتگیز تھے ان کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے یہاں کے ریجن کے لوگوں نے انوائٹ کیا، اور انہوں نے اپنی نیوی اس وقت بھیجی اور انہوں نے فائٹ کیا. اور آفٹر ورڈ یہاں سے انڈونیشیا اور ساؤتھ ایشیا سے لوگ گئے اور انہوں نے جا کر ٹرکی میں جو ٹرکش امپائر تھی اس کو سپورٹ کیا. تو یہ جو کانفلکٹ جو تھا وہ الٹیمیٹلی اس یعنی ڈیولپمنٹ کی ریزن بن گیا، بیسس بن گیا، جس کی وجہ سے اپ ٹو ٹرکی آج بھی ہم دیکھیں کہ کتنے اچھے تعلقات ہیں، یہ کتنی زبردست افینٹی ہے آپس میں، ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہوئے. تو اس میں آپ دیکھیں تو پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول رہا ہے سارا. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں کہ اگر دنیا میں آپ نے کانفلکٹس کو ختم کرنا ہے تو وہ تو کنٹریز کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹیررزم کو کسی جگہ پہ کاؤنٹر کرنا ہے تو اف وی پرووائڈ دا پراپر جابس ٹو دا لوکل پیپل، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم بہت ساری پرابلمس کو لوکلی سالو کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے سبجیکٹ کا حصہ ہے. جی جی بالکل، یہ تو آپ نے بڑی ہی زبردست بات کی ہے. بیسیکلی جو ٹیررزم ہے نا جی، وہ نرش ہی جو کرتا ہے، جو اس کی جو تھیری ہے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب تک اس کی روٹس جو ہیں اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو ٹیررزم ختم نہیں ہوتا. اور روٹس میں
99% کیسز میں آپ کو اکنامک ریزنز نظر آتی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو انگیج کریں, ایک بڑی زبردست تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں پیس بلڈنگ فرام بلو, جس کے اوپر کوسوو کے اندر پیس اسٹیبلش کیا گیا اور یونائٹڈ نیشن نے پھر اپنا سلوگن چینج کیا. اس میں انہوں نے ریزن یہ دی کہ صرف سٹرکچرز بنانے سے, کیونکہ وہ کوسوو کی ایک کیس اسٹڈی ہے چھوٹی سی, اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ کوسوو میں یونائٹڈ نیشن بار بار جو ہے وہ اپنی فورسز کرتے تھے اور وہ اسٹیبلش کر دیتے تھے ایک دفعہ پیس, جو ہی وہ فورسز نکلتی تھی تو وہی سچویشن وہی ہو جاتی تھی. تو دین دے ہیڈ ٹو انگیج سوشیولوجسٹ. اس نے کوئی 2.5 سال وہاں پر پوری کی پوری اسٹڈی کر کے اس نے یہ ریزن نکالی کہ جب تک آپ لوگوں کو جو لوسٹ اسٹراٹا آف دی سوسائٹی ہے ان کو آپ انگیج نہیں کریں گے تو پیس ول ناٹ بی اسٹیبلش پرماننٹلی. تو وہ جب لوگوں کو جابز دی گئیں اور اس سے کرتا کرتا چلا گیا تو پھر ایک سکسیس سٹوری بن گئی, اور کوسوو آج آپ دیکھتے ہیں کہ از اے ویری پیسفل کنٹری, وہاں پہ وہ ایشو ختم ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہے جی. سر میں نے جو ہسٹری تھوڑا سا میں بھی طالب علم ہوں, جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی فلورش کرتی ہے, وہاں پہ اکانومیز فلورش کرتی ہے, وہاں پہ کلچر فلورش کرتا ہے, تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ٹرائبس جو ارد گرد ذرا جن کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی اپنی زندگی میں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا ایک بربر اٹیک کر دیتے تھے, یعنی کہ ایک کائنڈ آف جو نیومیٹس ہوتے تھے وہ ایک دم اٹیک کرتے تھے اور ان سویلائز سوسائٹیز کو ڈسٹروائے کر دیتے تھے. یا جب آپ یہ کہہ سکیں کہ میں اگر آج کی لینگویج میں کہوں گا کہ جب ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہو جاتی تھی تو یا پیسوں کی کمی ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ سویلائزڈ نیشنز پہ اٹیک کر دیتے تھے, اور اٹیک کر کے نہ صرف انہیں پلنڈر کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بھی, ان کا ساز و سامان یہ وہ سب کچھ چھین بھی لیتے تھے. تو یہ بھی ایک پاسٹ ہسٹری رہی ہے اس ریجن کے درمیان. دیکھیں وہ تو یہ صرف اس ریجن میں نہیں رہی ہے, یہ تو میرا خیال ساری دنیا میں ہی ایسا ہے, ساری دنیا میں ایسا. جیسا آپ دیکھیں جرمنک جو نومیڈز تھے, دیور دی جو نومیڈ شپ جو تھی وہ نکلی ہی ادھر سے تھی. وہ جرمن جو تھے وہ سارے اٹیک کرتے تھے اور روم پہ اٹیک کرتے تھے. جولیس سیزر کا آپ دیکھیں کہ وہ بھی ان سے ہی, جولیس سیزر بیسیکلی واز ہیڈ بن فائٹنگ, وہیں سے وہ مشہور ہوا تھا, وہ نومیڈز کو اس نے شکست دی تھی. تو یہ جو ریزن ہے یا جو نومیڈ شپ جو ہے, چائنا کا آپ دیکھ لیں, یہ دیواریں چین بنائی انہوں نے اسی لیے تھی. بالکل دیکھیں کتنی خوبصورت آپ نے کہ وہ بنی اس لیے تھی کہ کراس یعنی ادر سائڈ آف دا وال وہ ایک ایسی نومیڈ نیشن رہتی تھی کہ جو کہ وہ سویلائزڈ سوسائٹی کو روکنے کے لیے اتنی بڑی انہوں نے, اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. تو دیٹ فلسفی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ دا چیئرمین شی جن پنگ دیٹ ہی ہیڈ دیٹ کہ if you won't make yourself peaceful, make sure your neighbors should be in a peace as well. جی تو وہ تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک اور بھی اس میں بڑی مشہور ہے کہ if you want to be prepared for the, اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو be prepared for the war, تاکہ آپ اپنی کیپیبلٹی بھی, آپ اپنی کیپیبلٹی. تو یہ دونوں ہی تھیریز ہیں. لیکن یہ جو رنگ ہے نا جی سارا, یہ جو اکنامک گولڈن اکنامک رنگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی جو کنٹریز ہیں, اس کو اگر ہم ذرا اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ ان میں ہسٹری سے لے کر کلچر تک یہ جو ساری کی ساری ایفلیشن ہے یہ بڑی زبردست ہے. اور میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے, اور میں جب پڑھتا رہا ہوں اور میں نے اپنے تھیسس کے بارے میں بھی یہ سارے ریجن کو ہی تقریباً کور کرنا پڑا بیکاز آف دی BRI, کیونکہ BRI سارا پورے اس ریجن سے ریلیٹ کرتا ہے. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار یہ اتنا نیچرل ایک بلاک بنا ہوا ہے آلریڈی کہ جس کو بیسیکلی میوچلی سپورٹڈ ہونا چاہیے. اور آج کا دور آپ کو پتہ ہے کنیکٹیوٹی اینڈ انٹر ڈیپینڈنس کا دور ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اس میں اگر کنیکٹیوٹی اینڈ انٹر ڈیپینڈنس میں آپ اس پورے ریجن کو دیکھیں تو ان کی نیچرل ہے کہ یہاں پر ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو اپنے انالیسس دینا چاہتا ہوں کہ جب چائنا نے آپ کے ملک میں $68 بلین انویسٹ کیا تھا, اور جب when you were in war with India, so China also had a deep stakes in Pakistan, and that was one reason that internationally, on international phenomena, the Chinese, they were standing, by the government side, they were standing with us and they were strengthening Pakistan. The reason being, like, they have the economical and geopolitical interest with Pakistan. So this is very natural. If you have to make the allies, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا,
बहुत अच्छी बात है कि इंटर कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगला मेरा क्वेश्चन, जियो इकोनॉमिक, जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिकल, for this all these 11 countries, how do you feel the geo-economic dependency, geopolitical growth and geostrategical position? ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप इनको थोड़ा सा हमें अपने तजर्बे के मुताबिक आइडेंटिफाई करें, इकोनॉमी पे भी बात करें, पॉलिटिक्स पे भी बात करें, और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिकल, जो कि सबसे ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी मुल्क का स्ट्रैटेजिकली स्ट्रेंथन होना और उसके साथ उसके अलाइज होना, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये रिसेंटली मॉडर्न वॉरफेयर ने इसके बारे में बड़ा क्लियरली हमें बताया है। देखिए, ये तो जी तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अलाइंड हो तो आपके बीच में वॉर नहीं होती। दैट इज़ ऑल्सो अ थेरी जो आपने बताया मुझे, थेरीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की जो थेरीज़ है वो भी यही है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होते हैं वो आपस में फाइट नहीं करते। उसकी रीज़न यही होती है कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड हो जाते हैं। तो अगर ये एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आपकी जो आपस की ट्रेड जो है दैट क्रॉसेस टू $50 बिलियन, यू कैन नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर। ये भी एक एस्टैब्लिश उन्होंने हिस्ट्री से निकाल कर एक कैलकुलेशन दी हुई है। जहाँ तक इन कंट्रीज़ का ताल्लुक है, इनका जो मेरा जो मानना वो ये है कि इनका अगर आप चाहें भी तो भी इनकी जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंसी है, एंड दैट अल्टीमेटली उसका जो जाके मिलती है वो जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरडिपेंडेंसी है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी आप एक मिसाल हम ले लेते हैं, रिसेंट जो वॉरफेयर हुई हमारी इंडिया के साथ हमारी वॉर हुई, तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान के साथ टर्की आके खड़ा हो गया, अज़रबैजान खड़ा हो गया, अभी क्या चाइना खड़ा हो गया, चाइना तो पहले था ही। तो ये सारे वो आप देखिए, ये नेचुरल अफिनिटी बनती है। ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि उनको कोई इंडिया से कोई नफरत थी या इस तरह थी या पाकिस्तान से कोई ख़ास मोहब्बत थी। ये जियो इकोनॉमिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली ये ब्लॉक ही ऐसा है कि इसमें पाकिस्तान के साथ ये नेचुरल अलाइनमेंट में आते हैं। ये यानी हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस सारे रीजन के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको यानी ये आपको इमर्ज होता हुआ नज़र आता है कि यार ये सारा रीजन जो है इसको एज वन रीजन देखा जा सकता है। वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन जाने से पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर साहब की तरफ छोड़ के जा रहा हूँ। एंड माई क्वेश्चन इज के हमारे इस पूरे रीजन में एक और चीज़ जो सबके सामने आई वो ये कि ताजिकिस्तान एक हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है। सो फॉर कहीं से तो हमारी उनके साथ बॉर्डर कोई 22 डिफरेंट देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज़ के यहाँ से कितना वाइडर है या कितना वाइडर है वो वाखान की वो पट्टी जो है, और उसके उस साइड पे ताजिकिस्तान और इंडिया ने अपनी फर्स्ट जो एयर बेसिस बनाई थी वो किस तरीके से इस एरिया को या इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए जो उन्होंने बनाई, और वो पहली उनकी ओवरसीज बेसिस थी जो कि ताजिकिस्तान में बनी। मैं उस पर सवाल करूंगा। स्टे विद अस, वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to our program on Special TV and our very valuable guest, Dr. रागिब, जिनसे कम से कम मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारे मीडिया में दैट इज़ वेरी मच अनटैप्ड। हम जब भी स्टोरी सुनना चाहते हैं, हम कोई ऐसी मसालेदार, ऐसी कोई मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं कि फ़लाना गिरफ्तार हो गया, फ़लाने को ये हो गया, फ़लाने ने ये कपड़े पहन लिए, कभी हम वो इन्फॉर्मेटिव वो चीज़ें नहीं सीखना चाहते जिनका हमारी सोसाइटी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। वी अगेन वेलकम यू डॉक्टर रागिब साहब। डॉक्टर साहब, जैसे मेरा क्वेश्चन था एंड क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, लाइक हाउ डू यू फील कि इस पूरे रीजन में जब इंडिया ने ये एक काम किया तो इससे एक रीजनल डिसबैलेंस हुआ था, या इस पे जैसे आपका एक सब्जेक्ट है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, तो इससे उन्होंने कुछ पाकिस्तान के साथ ऐसा करने की कोशिश की? तो अगर एक देखिए, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो इंडिया कब का पाकिस्तान पे कोई ना कोई बड़ा वार, एटमी वॉर किसी तरह का भी कर चुका होता। तो ये बाज़-औक़ात किसी चीज़ का होना भी वो किसी मुल्क की यानी कि उसकी सेफ्टी की ज़मानत हो जाता है। मैं अगर जिक्र करूँगा, अगर इंडिया के पास इंडिया के पास राफेल थे या सुखोई थे तो पाकिस्तान के पास JF-17 थे या J-10C थे,
So this created a kind of a balance between two countries that also bring a peace. یہ تو جی آپ نے بڑی ایک ایسا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا جو اس وقت سمجھ لیں فلیش پوائنٹ آف دی ورلڈ ہے انفیکٹ. بیسیکلی یہ بیلنس خراب نہیں ہوا, یہ بیلنس بیسیکلی ٹھیک ہوا. 2005 onward what happened that because of the support of America and West behind India, انہوں نے انڈیا کے ساتھ امریکہ نے ایک ٹریٹی کی بیسیکلی جو کہ فرسٹ ایور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ود ان دی امریکن کانسٹیٹیوشن کنٹری اسپیسیفک. ایک کنٹری کے لیے انہوں نے امینڈمنٹ کی, دیٹ واز انڈیا. اور انہوں نے انڈیا کو کہا کہ جی ڈسپائٹ بینگ نان سگنیٹری آف دی NPT they are allowed to purchase the nuclear fission material for international market, اور امریکہ also promised to provide them the nuclear fission material. اس کے بعد سے conceptually اس یہ نان پولیفریشن ایگریمنٹ تھا, پتہ نہیں اس کو کچھ ایسا ہی نام دیا گیا تھا. نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے تو آپ اس کو سپریڈ نہیں کر سکتے, اور اس کے سگنیٹری ہیں. پاکستان اور انڈیا بوتھ آر ناٹ سگنیٹری ٹو اٹ. تو جس کے وہ سگنیٹری نہ ہو اس کو جو فزل مٹیریل ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے پرچیز نہیں کر سکتا. یہ رول ہے انٹرنیشنل. امریکہ نے یہ فریڈم انڈیا کو دیا کہ نان NPT کا سگنیٹری نہ ہونے کے باوجود اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی. 250 سال کے کانسٹیٹیوشن میں دیر از اونلی ون کنٹری اسپیسیفک امینڈمنٹ جو امریکہ نے کی, جو سول نیوکلیئر آرمس اس کی سپلائی کے لیے. جی جی, اس پہ پاکستان نے بہت آبجیکٹ بھی کیا. اس سے کنسیپچولی اس ریجن کا جو بیلنس ہے, نیوکلیئر بیلنس ہے, وہ خراب ہو گیا. بیکاز انڈیا واز الاؤڈ ٹو پرچیز نیوکلیئر مٹیریل فرام دی انٹرنیشنل مارکیٹ. تو اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیلنس خراب ہو گیا. اس کے بعد سے ویسٹ نے اور امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ, اور $1.5 بلین کی جو اکانومی تھی 2000 میں وہ $600 بلین کی اکانومی بن گئی بائی 2024. تو یہ بیلنس جو خراب ہوا تھا مارکہ حق کے بعد بیسیکلی یہ بیلنس اب دوبارہ ٹھیک ہو گیا. اور رادر آئی ووڈ سے اینڈ آئی ووڈ سے ود اے لاٹ آف کانفیڈنس, بیکاز ابھی تو رائٹر نے اور اکانومسٹ دونوں نے وہ سب رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کی پرفارمنس اگینسٹ دی انڈین فورسز وہ بہت بہتر تھی. تو ٹو می ناؤ دی اسٹریٹجک بیلنس جو ہے دیٹ از ٹلٹڈ ٹورڈز پاکستان. That is, but that also have created one more thing that before ہم جب بھی دیکھتے تھے false flag operation, جیسے کبھی گودرا ٹرین انسیڈنٹ ہو گیا, کبھی پلوامہ انسیڈنٹ ہو گیا, جو کہ ٹیکنیکلی ان کی اپنی ایجنسیز ہی بعد میں آئیڈینٹیفائی کر دیتی تھی کہ یہ اٹ واز آور انٹرنل جو ہے وہ ایک میٹر تھا, اس کا پاکستان سے کوئی. تو پہلگام والا ایک ایسا دیٹ واز آلسو ویری کلیئر اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. لیکن ایک واقعہ تو فال فلیگ نہیں تھا کہ, اور وہ تو جعفر ایکسپریس کا, اس کے ہینڈلرز تو پوری دنیا نے دیکھی کہ اس کے ہینڈلر کہاں سے آ رہے تھے. تو جب تک آپ کے پاس پاور نہ ہو کسی اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کی, تو وہ بھی ایک ریزن نہیں ہوتی پیس کی. اگر آپ نے دنیا میں پیس لے کے آنا ہے تو پیس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے مقابلے میں تلوار ضرور ہونی چاہیے, تیر کے مقابلے میں تیر ضرور ہونا چاہیے. اگر کسی ایک سائڈ پہ بیلنس ٹلٹ کر رہا ہوگا تو وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس آف پاور پوری دنیا میں خراب ہوتا ہے. آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, بیلنس آف پاور پہ چلتی تو ہے گیم, لیکن ابھی تو جو لیٹسٹ جو ابھی سمجھ لیں پچھلے کئی دہائیوں سے جو چینج آئی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اکانومی ناؤ از دی نمبر 1 پرائرٹی آف دی کنٹریز, بیکاز اسٹیٹ کا, کسی بھی اسٹیٹ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے دیٹ از پراسپیرٹی. تو وہ اس حساب سے پھر جو پیرامڈ تھی, جو پیرامڈ آف فارن پالیسی پرائرٹیز انٹرنیشنلی وہ الٹ ہو چکی ہے. جو چیز سب سے نیچے تھی جس کو اکانومی ہم کہتے تھے پہلے, وہ اب سب سے اوپر آ چکی ہے. تو اگر اکنامیکلی کوئی کنٹری بہتر ہے تو ہی وہ سکسیسفل کنٹری آج کل تو ہی وہ اس کی کئی ایگزامپلز ہیں. مطلب لچٹنسٹائن ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے, لکسمبرگ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ان کی پر کیپٹل انکم, اگر آپ موناکو کا ذکر دیکھ لیں, موناکو شاید میرا خیال ہے کہ DHA جتنا بھی نہیں ہوگا, لیکن موناکو پوری دنیا میں ایک اکانومی پہ رول کر رہا ہے. لاٹ آف ایگزامپلس ان ایشیا ایز ویل. میں ہمیشہ سنگاپور کی ایک ایگزامپل ضرور دیتا ہوں کہ دے ہیو سیٹ اپ سم ویری سکسیزفل ایگزامپلس کہ جس سے انہوں نے پوری دنیا کو حیران کیا, اور وہ ان کی اکانومی تھی اور اکانومی کی جیت ہے. جی بالکل بالکل. اور اگر اکانومی کے حساب سے بھی آپ دیکھیں, اکانومی اور ٹریڈ کی ہم اگر بات کریں
تو یہ جو ریجن ہے پورے کا پورا جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج، یہ اکنامیکلی آٹومیٹیکلی جڑا ہوا ہے. سر آپ نے ایک ذکر کیا تھا پیٹر دا گریٹ کا. جی جی. ہمارے بہت سارے ناظرین چونکہ رشین ہسٹری سے واقف نہیں ہیں، بٹ پیٹر دا گریٹ ایک بہت بڑا نام تھا، ایک بہت بڑا، جس نے ایک بہت بڑی ایکسپینشن کی تھی رشیا کی، اور وہ رشیا آج بھی انہیں آلموسٹ انہی جیو پولیٹیکل بارڈرز کے اندر ہے. تو کچھ فیڈریشن ان کی علیحدہ ہو گئی، وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن پیٹر دا گریٹ کا ایک بہت بڑا رول تھا. تو پیٹر دا گریٹ اٹ واز لائک ان 19th سینچری کہ جب پیٹر دا گریٹ تب بھی ایک ایکسیس لینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کسی طرح گرم پانیوں تک ایکسیس مل جائے. تو کیا پیٹر دا گریٹ کا آئیڈیا غلط تھا، اور آج پاکستان نے یہ ایکسیس ایز اے زپر ایک راستہ ایک پورے سینٹرل ایشیا کے لیے آلموسٹ یہ اس میں 11 ممالک چلے، 11 میں سے اگر کچھ کو آپ تھوڑا سا ویسٹرن سائڈ پہ پرویلیج بھی دے دیتے ہیں، لیکن انکلوڈنگ اور بہت سارے ایریاز ہیں، آپ ان کو ایک ایکسیس دے رہے ہیں، اور اینڈ دیٹ ایکسیس از تھرو گوادر. دیٹ مینس کہ آپ اس کا ایک اکنامیکل ایک کوریڈور جس کا پاکستان کو بہت دور رس پاکستان کو فائدہ ہوگا. مصر نے تو خالی ایک نہر سویز سے اپنی اکانومی کو کھڑا کر کے رکھا، تو پاکستان کے ساتھ تو 11 اور ممالک شامل ہو جاتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو فیل، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. دیکھیں، ہم نے پیٹر دی گریٹ کا جو ذکر کیا آپ نے، اس حوالے سے جو ہمارا اس وقت آج کا ٹاپک ہے، پیٹر دی گریٹ نے بھی پوری، اور اس نے یہ بات کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، اس نے یہ پوری کوشش کی کہ رشیا کو اور یہ جو ریجن ہے اس کو لنک اپ کیا جائے ساؤتھ ایشیا سے. ہی واز پروبیبلی فرام دیٹ ایریا، ہی واز دی فرسٹ ون ٹو پرسیو کہ یہاں سے ایک روڈ لنک ہونا چاہیے، جو کہ بیسیکلی اس کا مقصد تجارت کا تھا. اور وہ جو گرم پانیوں والا جو چکر ہے وہ شاید تھوڑا سا بعد میں یہ آئیڈیا آیا، لیکن پیٹر دی گریٹ کے دور میں ہی یہ جو لینڈ کا جو لنک ہے اس کو کریٹ کرنے کی اس نے بات کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے ہی یہ جو ریجن ہے اس کی کیونکہ نیچرل ایک لنکیجز بنتے ہیں، تو اس زمانے سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا اور آج تک یہ چل رہا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت نیچرل یہ پورے کا پورا ریجن بن جاتا ہے، پوری کی پوری ایک مارکیٹ اس کو کہہ لیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ بن جاتی ہے. اگر آپ سینٹرل ایشین کنٹریز کو ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ لنک اپ کریں تو یہ بڑا، اب سینٹرل ایشین کنٹریز کے پاس آپ دیکھیں کہ ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو پروبیبلی ساؤتھ ایشین کنٹریز کی ضرورت ہیں، جیسے کہ گیس ہے، آئل ہے، ایون منرل ریزروز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں. اور جو ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز جو ہیں جس میں پاکستان از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز، یہاں کے جو پلسز ہیں وہ سارے وہ ہیں جو پروبیبلی دیٹ از ریکوائرڈ دیئر. تو یہ جو بیلنس ہے کہ جو وہاں پہ چاہیے وہ یہاں پہ ہے، اور جو یہاں پہ چاہیے وہ وہاں پہ موجود ہے، یہی وہ چیز ہے جو اس کو لنک اپ کرنے کی بیسز اور فاؤنڈیشن بنتی ہے بیسیکلی اس کانسیپٹ کی. اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ جو میں دیکھتا ہوں، قازقستان اٹس سچ اے بگ کنٹری، پاکستان سے شاید 3 گنا بڑا ہے وہ جو جیوگرافیکلی، اور اس کی پاپولیشن اگر دیکھی جائے تو اٹ از ناٹ ایون لائک مور دین لاہور، آلموسٹ لاہور جتنی اس کی ساری پاپولیشن ہے. اور ان کے بہت سارے ایریاز ہیں، دے نیڈ ٹو بی ڈیولپڈ، وہاں پہ بہت سا کام ہونا ضروری ہے. اور یہ پورا وہ ریجن ہے جہاں پہ دنیا کی مائنز، منرلز، ریئر ارتھ میٹلز، وہ جس کے بغیر اب دنیا نہیں چل سکتی، جو فیوچر فیول ہے وہ بھی وہیں پہ موجود ہے، گیس بھی وہیں پہ موجود ہے. ہم آج تک اس پورے علاقے کو آپس میں انٹر لنک نہیں کر پائے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ کو پرپوزلس ہیں، وی ہیو دا ڈفرنٹ کائنڈ آف پرپوزلس دیٹ، کہ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے ازبکستان تک ایک ٹرین روٹ بن رہا ہے، پاکستان، افغانستان، ازبکستان تک. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون ہوگا جس سے لوکل ٹریڈ بہت بڑھے گی. دنیا میں اکثر ممالک میں میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یورپین یونین 63% اپنی ٹریڈ جو ہے نا وہ میوچولی کرتی ہے، یعنی کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے درمیان میں. تو ہمیشہ ریجنل اکانومی ہی آپ کی بیسٹ اکانومی ہوتی ہے جو اس پورے ریجن کو سپورٹ کرتی ہے اور اس پورے ریجن کو اٹھا کے گلوبل فنومینا ایک چینج کر دیتی ہے اس پورے ریجن کا. ڈاکٹر صاحب، ہم نے ریزروز کی بات کی جس میں آپ نے گیس اینڈ آئل ریزروز ڈیفینیٹلی بہت سارے ہیں، اس میں آج تک ہم وہ سکسیس کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ ایک تاپائی
गैस पाइपलाइन थी, प्रपोज थी, बड़ी देर से थी, बड़े MOU साइन हुए, हाँ गवर्नमेंट आके उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश की, बट वाई एट द एंड टिल नाउ हम उसको एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ नहीं ला सके जहां पे हम हर मुल्क को कहें कि तुम्हें भी फायदा है, तुम्हें भी फायदा है। भाई अगर वो अफगानिस्तान से निकल के आ रही है तो अफगानिस्तान कैन चार्ज द ट्रांजिट फी, तो उसकी हमें सिक्योरिटी की गारंटीज दे दे। तो हाउ डू यू फील कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? ये हमारे थोड़ा सा हमारा ट्राइबल सिस्टम है या हमारा एक सदियों से हमने जिस सिस्टम को छोड़ा नहीं, जिसको अभी तक हम लेके, जिसे हम कह रहे हैं कि शायद ये हमारा एक वो जिसे कहते हैं हमारी एक महराज चल रही है कि हमने इसी तरीके से ही अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, जबकि दुनिया में इसके बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते थे। देखिए इस इशू को जैसे आपने टॉपिक का आपने जिक्र किया, इस इशू को बेसिकली देखना चाहिए हमें जो ग्लोबल इंटरनेशनल जो डायनामिक्स हैं उसके लेंथ से इसको देखा जाए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू कनेक्ट वेस्ट वर्ल्ड। अब समझ लें हमारा वेस्ट की तरफ हम क्यों नहीं जा सके और इस तरफ हम क्यों नहीं जा सके पासिंग थ्रू अफ़गानिस्तान का जो इशू है ये एक नॉर्मल इशू नहीं है। एक मैकेंदर की एक थ्योरी है, बड़ी फेमस थ्योरी है, जिसने ये कहा था, ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई कि जी यूरेशियन लैंड मैस जो है, उसने ये कहा था कि whosoever will control the यूरेशियन लैंड मैस will rule the world। उसकी रीज़न उसने ये बताई, जो उस ज़माने में उसने कैलकुलेट करके बताई हो, जो आज भी वैलिड है, कि ये जो यूरेशिया का जो एरिया है जिसमें सेंट्रल एशिया और रशिया वगैरह शामिल, इसको कर लें आप, तो ये दुनिया का 36% लैंड मैस है, यानी पूरी दुनिया अर्थ का 36% सिर्फ ये लैंड मैस है, और 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ देयर। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी, ये समझ लें इतना बड़ा ये रीजन है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज, कि उसने कहा था कि जो भी इसको कंट्रोल करेगा वो दुनिया में रूल करेगा। और ये बहुत वैलिड रही है ओवर द ईयर्स, ये थ्योरी बहुत वैलिड रही है, बिकॉज ऑल द लीडिंग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि ये फोकस रहा है तो उस वजह से फिर आप समझ लें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा रहे हैं। और लेटली आपको पता है कि 1979 में जब रशिया इधर एंटर हुआ और फिर अमेरिका आ गया और वो सारा सिस्टम जो चला, तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा स्टम्बलिंग ब्लॉक आ गया जो कि पिछले 40-50 साल से हमें उसमें अंडर दैट ग्रेट गेम जिसका नाम दिया गया कि द ग्रेट गेम, वो ग्रेट गेम इट वाज इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ये पता नहीं कौन सी ग्रेट गेम है और इसके कई पार्ट्स हैं। अगर आप लोग कभी इसको थोड़ा सा स्टडी करना चाहें तो आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी कि व्हाट वाज एग्जैक्टली कॉल्ड द ग्रेट गेम ऑफ द वर्ल्ड। और वो ग्रेट गेम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमती रही और 200 साल से वहीं घूम रही है। आज पूरे 200 साल हो गए हैं हम ग्रेट गेम के, कभी लेफ्ट पे हैं कभी राइट पे हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये पूरा खत्ता जो है वो बहुत स्ट्रबन है। सर, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ एक सब्जेक्ट की तरफ मैं ज़रूर आना चाहूँगा कि व्हाई नॉट इन द रीजन अमन we can have this kind of arrangements like आप ये देखिए कि यूरोप में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यूरोप ने 2 ग्रेट वॉर्स जो हुई थी बेसिकली तो यूरोप से शुरू हुई थी। यूरोप की जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनकी सरहदों को बड़ी दफ़ा उनके बॉर्डर्स को थोड़ा सा आगे पीछे चेंज किया गया, बट फाइनली दे कम अप विद वन सोल्यूशन दैट दे हैव क्रिएटेड अ पीस and they have created a European Union. Like you drive a car from one country and you keep on driving up to 2000 miles and you arrive up to this Atlantic Ocean. तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या हम कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस रेजोल्यूशंस पे पहुंच सकते हैं कि जहां पे हम उज़्बेकिस्तान से शुरू होते हैं और उज़्बेकिस्तान से शुरू होकर हम अफ़गानिस्तान आते हैं, ताजिकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से गुजरते हुए, अफ़गानिस्तान से गुजरते हुए वी कैन ट्रैवल ऑल द वे अप टू बांग्लादेश और बीच में इंक्लूडिंग द इंडिया के हम इतने पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ कभी जा सकते हैं। देखिए यूरोप ने इतनी जंगें लड़ी, इतना लड़े, करोड़ों बंदे मरवा दिए, उसके बाद उन्होंने एक ही सोल्यूशन निकाला एंड दैट वाज अ पीस।
So how do you focus? How do you see کہ کیا کبھی ایسا کوئی پیس ریزولوشن اس ریجن میں آ سکتا ہے؟ چائنا نے اس کا سلوشن دے دیا ہوا انٹرنیشنلی. چائنا نے ون ون سچویشن شیئرڈ ڈیسٹینیشن شیئرڈ ڈیسٹنی کے نام سے انہوں نے دے ہیو کم اپ ود دی سلوشن. وہ سلوشن کیا ہے؟ وہ سلوشن انہوں نے یہ دیا کہ اکانومی کی بیس کے اوپر آپس کے اندر انٹر ڈپینڈنس کریٹ کر تو ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے. اور انہوں نے افغانستان کو بھی, چائنا از دی فرسٹ کنٹری جس نے یہ سلوشن دیا کہ افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے دے ہیو انٹرڈ سینٹرل ایشیا اینڈ دے ہیو ریچڈ اپ ٹو دی یورپ. تو انہوں نے یہ دونوں چیزوں کا, افغانستان کا بھی سلوشن دے ہیو کم اپ ود, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے کا سارا ریجن جو ہے اپ ٹو یورپ یہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے, جس میں ٹرکی, آذربائیجان, آل سینٹرل ایشیا, ایران کو بھی وہ ساتھ لے رہے ہیں. تو یہ سارا تو انہوں نے سلوشن دے دیا. تو پیس کا جو آپ کا کوشچن تھا کہ جی کبھی یہ ہو سکے گا, تو چائنا ہیز کم اپ ود اے ویژن. اس وقت جو امریکہ میں جو پریزیڈنٹ ہیں, جو اس وقت اپنی فارن پالیسی کو جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں, وہ بھی بیسیکلی چائنا کے اس ویژن کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی ناؤ ہی ہیز کم اپ ود اے فارن پالیسی وچ از سینٹرڈ آن ٹیرفس. وہ ٹیرفس کے ذریعے سے جنگیں ختم کرانے کی جو بات کر رہا ہے, دس از دی آئیڈیا وچ ان فیکٹ چائنا گیو کہ کانفلکٹس جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. generated by them. We are very much grateful to Dr. راغب. ان کی بہت ساری باتیں, یہ چھوٹا سا پروگرام ساری چیزوں کو کور تو نہیں کر سکتا, لیکن کچھ چیزیں جو ڈاکٹر راغب صاحب نے کہیں میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. آن 27 of December 2024 میرا خیال ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب ایک اسپیچ کی چیئرمین شی جن پنگ نے, اور انہوں نے کہا کہ شیئر اے کامن فیوچر. ہی کم اپ ود این آئیڈیا that we have to share a common future and especially for your region. And the second word جو انہوں نے یوز کیا, that is called win-win. This is a proper word. ہم جب بھی چائنا کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سی پیک سے ہمیں کیا فائدہ. Chinese, they never want to ask you that you are getting some kind of benefit only from this. They said it is a win-win situation and this we have to understand. اگر آپ نے پوری دنیا میں ترقی کرنی ہے تو آپ کو امداد سے باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو ون ون سچویشن میں جانا پڑے گا. اینڈ ون ون سچویشن از ویئر یو گیٹ اے بینیفٹ, آئی گیٹ اے بینیفٹ اینڈ ایوری باڈی گیٹ اے پروگرس. تھینک یو ویری مچ. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. ٹل دین تھینک یو اینڈ گڈ بائی فرام عامر علی.